اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی 4 نشانیاں۔ کیا یہ نشانیاں آپ کے گھر میں تو نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی نشانیاں کون سی ہیں؟ ان میں سے کوئی ایک بھی نشانی آپ میں تو نہیں ہے۔ ہر بات کی اپنی کچھ نشانیاں اور علامات ہوتی ہیں جن سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی بندے پر اللہ کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ اکثر لوگوں کے دل میں کبھی نہ کبھی یہ سوال ضرور اٹھتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اپنے رب کی اطاعت کرتے ہیں، تو کیا رب تعالی ہم سے راضی بھی ہوا ہے کہ نہیں؟ چنانچہ روایات میں اللہ کے اپنے کسی بھی بندے سے راضی ہونے کی کچھ علامات بیان کی گئی ہیں جن کو دیکھتے ہوئے انسان مطمئن ہو سکتا ہے کہ اس کا پروردگار اس سے راضی ہے کہ نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے پروردگار، مجھے اس نشانی سے آگاہ کر جس سے معلوم ہو سکے کہ تو اپنے بندے سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب تم یہ دیکھو کہ میں اپنے بندے کو اپنی اطاعت و بندگی کے لیے آمادہ کر رہا ہوں اور اسے گناہ سے دور رکھ رہا ہوں تو یہی میرے اس سے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ گناہ کر کے اللہ کو ناراض کر لیتا ہے اور بعد میں توبہ و استغفار کر لیتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے، تو اللہ کی ناراضگی ختم ہو جاتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص گناہ کرتا رہتا ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اس کے بعد وہ خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بلا کسی عذر کے محض سستی اور لاپرواہی کی بنا پر 3 جمعہ کی نماز ترک کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میرے ناراض ہونے کی پہلی نشانی ہے جب میں کسی قوم سے ناراض ہوتا ہوں تو میں بے موسم بارشیں برساتا ہوں، اور جب بے موسم بارشیں برستی ہیں تو فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ جب فصلیں تباہ و برباد ہوتی ہیں تو غربت اور افلاس میں اضافہ ہوتا ہے۔ موسیٰ، میرے ناراض ہونے کی دوسری نشانی ہے کہ پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں۔ یہ بخیل لوگ جو ہیں یہ اپنی دولت کے اوپر ایسے سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں، کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے۔ بخیل خود مر جاتے ہیں، پیسہ وہیں پڑا رہتا ہے، نہ دنیا میں کام آتا ہے نہ ہی آخرت میں کام آتا ہے، بلکہ دنیا کے لیے بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب۔ وہ پیسہ پیسہ کرتے مر جاتے ہیں لیکن پیسہ کسی کے کام نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میرے ناراض ہونے کی تیسری نشانی یہ ہے کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو حکومت بے وقوفوں کو دے دیتا ہوں، نہ اہل لوگ حکمران بن جاتے ہیں اور نہ اہل بے وقوف لوگ کسی بھی قوم کے اوپر ویسے ہی عذاب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، میرے ناراض ہونے کی چوتھی اہم اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں، جس بندے پر میں ناراض ہوتا ہوں تو اس بندے سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہوں۔ محترم ناظرین، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے، ہرگز نہیں۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اور اصل میں یہی سب سے بڑا خسارہ ہے۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے قتادہ سے نقل کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا، پروردگار، تو آسمان میں ہے اور ہم زمین پر، تیری ناراضگی اور رضا کی نشانی کیا ہے؟ اللہ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں تم پر اہل تر نیک لوگوں کو مختار بنا دوں تو یہ میری رضا کی نشانی ہے، اور جب تم پر بدترین لوگوں کو مسلط کروں تو یہ تم سے میری ناراضگی کی نشانی ہے۔ اسی طرح ابن ابی دنیا رحمت اللہ علیہ نے فضیل بن ایاز رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء علیہ السلام کو وحی کیا کہ اگر وہ لوگ جو مجھے جانتے ہیں میری نافرمانیاں کرنے لگے تو میں ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کروں گا جو مجھے نہیں جانتے۔ اور حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ میں بھی مرفوعاً یہ آیا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اللہ تم پر ایسے حکمران مسلط کریں گے جو جھوٹے ہوں گے، اور ایسے وزراء مسلط کریں گے جو بدکار ہوں گے، اور ان کے معاونین خیانت کرنے والے ہوں گے، اور ان کے کارندے فوج اور پولیس ظالم ہوں گے، فاسق کاری جن کے چہرے عبادت گزاروں جیسے ہوں گے لیکن ان کے دل بے رحم اور خشک ہوں گے، ان کے رائے ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے، پھر اللہ ان پر گرد و غبار کا گٹا ٹوپ اندھیرا برپا کرے گا اور ان کو ہلاک کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں سجدے کی توفیق دے اور ایسے نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سے راضی ہو جائے۔ دین کی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دے اور ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کریں۔ اسلامک ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔